کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، کرنا کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ حال ہے اس وقت تحریک انصاف کا۔ گزشتہ کچھ عرصے میں احتجاج، مظاہرے اور جلسوں کے نام پر جتنا رائتا پی ٹی آئی پھیلا چکی ہے نا، اس کے بعد امکان، امید اور سیاسی بصیرت کا تقاضا تو یہی تھا کہ پی ٹی آئی قیادت اس پھیلے ہوئے رائتے کو سمیٹتے ہوئے سمجھداری کا مظاہرہ کرے گی اور اس سارے معاملے کو سمجھداری سے ہی اینڈ پر لے کر جائے گی۔ لیکن شاید ناظرین جہاں سیاسی بصیرت، سمجھداری اور دانشمندی ختم ہو جاتی ہے نا، وہاں سے پھر تحریک انصاف کی قیادت کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ لگتا تو ایسا ہی ہے حالیہ واقعات دیکھ کر۔ اسی لیے تو پھر آئے روز پی ٹی آئی سرپرائز دیتی رہتی ہے۔ ویسے تو پی ٹی آئی کے سرپرائز فیصلوں پر ایک باقاعدہ طور پر تفصیلی ناول لکھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں ذرا کہانی کو سمیٹتے ہوئے بات کروں گی میں پچھلے صرف اور صرف 2 ہفتوں کی۔ پچھلے ہفتے ڈی چوک دھرنے کے ڈراپ ہوئے ڈرامے اور علی امین گنڈاپور کے ادھر ڈوبے ادھر نکلے والے سرپرائز کے بعد کل رات اچانک تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ایک مرتبہ پھر 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، یعنی بیچ اس وقت جب اسلام آباد میں ایس سی او اجلاس کے لیے غیر ملکی سربراہان مملکت اور اعلیٰ حکام یہاں موجود ہوں گے۔ تقریباً 900 وفود اسلام آباد میں موجود ہوں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے 200 نمائندے بشمول بھارتی میڈیا اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایسے میں تحریک انصاف ڈی چوک پر شور شرابہ کر کے ملکی وقار اور عزت کا تماشا لگانے کا پروگرام بنا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے اس اعلان پر حکومتی رد عمل جو آیا ہے وہ بڑا سخت آیا ہے، سنیے۔ اس کو روکنے کے لیے پوری طاقت جو ہے ریاست کی انشاءاللہ تعالی استعمال ہوگی۔ ہم کسی قیمت کے اوپر پاکستان کی ساکھ کو، پاکستان کی عزت کو، پاکستان کی آبرو کو اور اس اجتماع کو سیبوٹیج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، قطعی طور پہ اجازت نہیں دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے لفظ استعمال کر ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ تو جعلی ایبسلیوٹلی ناٹ تھا، یہ اصلی ایبسلیوٹلی ناٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ تو حکومتی رد عمل ہے نا، لیکن اس بار ڈی چوک پر احتجاج کے خلاف تحریک انصاف کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ علی محمد خان صاحب نے فرمایا ہے، لیکن ذرا اس سے تھوڑی سی اور آگے کی بات کر لیتے ہیں۔ وی نیوز ان کے مطابق تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی کی احتجاجی حکمت عملی کی مخالفت کر رہی ہے۔ خبر میں ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے ڈی چوک احتجاج کرنے کی مخالفت کی ہے، جبکہ حماد اظہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور خالد خورشید سمیت دیگر قیادت ڈی چوک احتجاج کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ یعنی اس کو کچھ یوں کہہ لیجئے کہ پچھلے ہفتے ڈی چوک احتجاج سے غائب پارٹی کی جس پنجاب قیادت پر تنقید ہو رہی تھی، اس مرتبہ وہ ایک نیا احتجاج چاہتی ہے۔ اب یہ کہانی ذرا لمبی ہو جائے گی لیکن مزیدار ہونے کی گارنٹی پوری ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی بانی سے جیل میں نہ کروانے اور ان کی صحت سے متعلق خدشات پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کل میرے پروگرام میں شعیب شاہین صاحب موجود تھے اور وہ بھی یہی بات دہرا رہے تھے، سنیے۔ چین کے وزیر اعظم، روس کے وزیر اعظم وہ پاکستان میں ہوں گے اور آپ لوگ ان کے سامنے احتجاج کر رہے ہوں گے سر؟ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان کی صحت کا، ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں تشویش ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پچھلے 2 ہفتے سے ہماری انفارمیشن کے مطابق ان کی بجلی ڈسکنیکٹ کی ہوئی ہے، ان کا کھانا بند کیا ہوا ہے۔ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں رکھا سوائے ایک ریکویسٹ کی، عدالت کو بھی کی، کہ آپ ان کی بہن کو اور ایک ڈاکٹر کو وہاں ملنے دیں، اور وہ نہیں ملنے دیا گیا۔ حکومت یہ بات مان جاتی ہے سر تو یہ احتجاج مؤخر ہو جائے گا؟ آئی تھنک مؤخر ہو جائے گا۔ شیورلی بتائیں نا جی، میرا اس وقت کی انفارمیشن یہ ہے کہ یہ اگر ہو جائے تو یہ احتجاج ہم 16 سے پہلے کسی صورت نہیں کرنے والے۔ اب وی نیوز کی خبر کے مطابق پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی سلمان اکرم راجہ اور دیگر سیاسی قیادت کے ساتھ تلخی بھی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ بانی تحریک انصاف کی صحت سے متعلق اڈیالہ جیل سے پتہ کروایا ہے اور ان کے بارے میں پائے جانے والے جو خدشات ہیں پی ٹی آئی کے اندر وہ درست نہیں ہے۔ یعنی جس بات کو بنیاد بنا کر احتجاج کرنے کا پورا پروگرام پی ٹی آئی بنا رہی ہے، اس بات کو پارٹی کے اندر سے ہی بے بنیاد قرار دیا جا چکا ہے۔ اب ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور نے پارٹی فنڈز میں کمی کے سبب بھی احتجاج مؤخر کرنے پر اصرار کیا تو بیرسٹر گوہر اور شیخ وقاص اکرم نے ان کی حمایت کی ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ، خالد خورشید اور حماد اظہر نے شدید مخالفت کی ہے۔ اب ناظرین یہاں پر یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے ڈی چوک کے احتجاج کے دوران تحریک انصاف کا موقف تھا کہ اگر آئینی ترمیم ایس سی او اجلاس تک ملتوی ہو جائے گی تو وہ بھی اپنا کر دیں گے۔
ہمارے احتجاج سے کسی کو بھی خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے. ہمارا پرامن احتجاج ہے. آئینی ترمیم مؤخر کر دیں, ایس سی او کے اجلاس ہونے دیں, اس کے بعد ہم جانے اور آئینی ترمیم جانے. اس وقت تک نہ کریں. ہم کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہونے دیں گے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں عاطف خان صاحب, وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی اس وقت کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اندرونی اختلافات کی حد یہ ہو گئی ہے کہ سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے جس صحافی نے یہ خبر دی ہے ان کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کر لیا ہے. زبیر علی خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سما ٹی وی کے نمائندے ٹکا خان ثانی بھی میرے ساتھ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. زبیر ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. آپ نے جو خبر دی ہے اس کو پڑھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی, خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو قیادت ہے اس میں باقاعدہ ایک بڑی واضح طور پر ڈیوائیڈ آ چکی ہے, اور پنجاب کی قیادت احتجاج کی حامی ہے جبکہ کے پی کے والے اس احتجاج کی مخالفت کر رہے ہیں. جی کرن, بہت شکریہ. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی پنجاب اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے درمیان کوئی ٹسل ہے. بنیادی طور پر یہ لڑائی خیبر پختونخوا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس میں 95% یہ سمجھتی ہے کہ 15 اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج ہونا چاہیے, لیکن جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور, بیرسٹر سیف, اور جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کا بھی یہ موقف تھا کہ اس موقع کے اوپر احتجاج نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب سیاسی کمیٹی کے اندر جو ظاہر ہے جمہوری انداز میں زیادہ موقف جو ہے وہ ڈی چوک پر احتجاج کے حوالے سے ہی تھا, تو پھر فیصلہ تو یہی ہوا کہ ابھی تک تو یہ فیصلہ انٹیکٹ ہے, لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس حوالے سے کچھ اپنی تحفظات ضرور رکھی ہیں. ایک تو انہوں نے اور انہوں نے کیا ایسا بھی کہا ہے اپنے اجلاس میں کہ اگر ڈی چوک پر زبیر احتجاج ہوتا ہے تو وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے, وہ شریک نہیں ہوں گے؟ نہیں, اس طرح کے واضح انداز میں تو انہوں نے نہیں کہا کہ وہ احتجاج میں شریک نہیں ہوگے. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ عمران خان کی جو صحت سے متعلق خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے. انہوں نے یہ موقف اپنایا, سیاسی کمیٹی کو آگاہ کیا کہ میری اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ میں نے وہاں سے پتہ کروایا ہے تو عمران خان کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ موقف تھا. دوسرا انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ اس وقت جو احتجاج کے اوپر جب سے خیبر پختونخوا کے قافلے مختلف احتجاج ہم کر رہے ہیں, لاہور تھا, سنجانی تھا, راولپنڈی تھا, تو اب تک اس کے اوپر خطیر رقم جو ہے وہ لگ چکی ہے. تو احتجاج کے لیے کچھ فنڈنگ بھی کرنا پڑتی ہے, تو اس لیے اس موقع کے اوپر اتنا فنڈ پارٹی کے پاس نہیں ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ کے لیے, کھانے پینے کے لیے اور یہ سارا معاملہ کرے. آپ کی 75 کروڑ کے قریب لگ گیا ہے نا جو اب تک کی انفارمیشن ہے اس کے مطابق. جی, جو انہوں نے یہ بتایا ہے وہ تقریباً 70-75 کروڑ کے درمیان بتایا. میں اس کو اگر تھوڑا سا آپ مجھے موقع دیں تو اس پہ میں ڈیٹیل میں یہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے اندر بنیادی طور پر یہ موقف اپنایا گیا کہ عمران خان کی صحت جو ہے اس سے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے, تو جب تک عمران خان سے یہ ملاقات نہیں کروا دی جاتی تو ہم یہ ڈی چوک کے احتجاج سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ نہیں, عمران خان کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جی, انہوں نے کہا کہ میں نے معلوم کروایا اور ان کی صحت جو ہے وہ بالکل بہتر ہے, بالکل ٹھیک. لیکن جو کچھ انفارمیشن اس طرح کی بھی آ رہی ہے کہ اسی اجلاس میں علی امین گنڈا پائے کہ ہم نہیں شریک ہوں گے اگر یہ احتجاج ہوتا ہے. تو آپ کے پاس ہے کوئی کنفرم اطلاع اس کی؟ جی بالکل, علی امین گنڈا پور نے تو واضح کر دیا ہے کہ وہ اس احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے, اور پوری لیڈرشپ جو ہے وہ کرن اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے, چونکہ بیرسٹر گوہر خود چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, انہیں اعتماد میں نہیں لیے گیا. انہیں سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کا احتجاج کرنے جا رہے ہیں ڈی چوک میں. اسی طرح جب اے پی سی ہوئی گنڈا تھی, پور صاحب کو نہیں چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو, اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو کور گروپ کے ممبر ہیں, پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر حامد خان ہیں, وہ بھی اس کے مخالف ہیں. اس کے علاوہ عمر ایوب بھی درپردہ اس کے مخالف ہیں, اور ساتھ ہی علی محمد خان نے تو کھل کے اپنا ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا, اور علی امین گنڈا پور خود واضح کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شبلی افراز بھی نہیں چاہتے, جو میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں. تو ایک مرکزی لیڈرشپ تو ان کی چاہتی ہے کہ احتجاج نہ ہو, اور اگر احتجاج, چونکہ پریس ریلیز بھی دیکھیں آپ ان کی, تو اس میں سیاسی کمیٹی نے اگر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ملاقات نہیں کرائی گئی تو احتجاج کریں گے. ابھی کسی قسم کی احتجاج کی انسٹرکشنز نہیں دی گئیں. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ چاہتے ہیں خالد خورشید, شہباز گل, اور اس کے ساتھ ساتھ حماد اظہر اور مراد سعید بھی چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو, سلمان اکرم راجہ صاحب بیچ میں کہیں
फंसे Stuck हुए हैं। हैं, वो समझ नहीं चूंकि पा रहे हैं करना है या secretary- नहीं करना। करना है या नहीं करना, लेकिन वो अक्सरियत के साथ होंगे। अभी तक तो फैसला यही हुआ है कि एहतजाज करना है, इसको मौखर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बड़ी अहम पॉइंट है कि सियासी कमेटी के या एपेक्स कमेटी के इजलास की इंडोर्समेंट होती है कोर कमेटी से। कोर कमेटी का इजलास आज बुलाया गया था 4 बजे, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बुना पर वो मौखर कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। अब देखिए, जब तक कोर कमेटी इंडोर्स नहीं करेगी तो इस एहतजाज की अहमियत खुद से नहीं होगी। जुबैर, ये फरमाइएगा, सलमान अकरम राजा और हमाद अजहर के दरमियान कुछ तल्ख कलामी भी हुई, कुछ गर्मा गर्मी भी हुई इस इजलास में वजीर आला के साथ, इन दोनों की क्या हुआ ये मामला? नहीं, सलमान अकरम राजा और हमाद अजहर के दरमियान नहीं हुई, बल्कि हमाद अजहर और वजीर आला अली अमीन जी, उन गंडापुर दोनों के की दरमियान हुई है। जब अली अमीन वजीर आला गंडापुर अली साहब अमीन से। जी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने थोड़ा सा जब शिद्दत से इसरार किया कि यह एहतजाज नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद हमाद अजहर ने थोड़ा तल्ख बातें भी वहां पर कहीं, और उन्होंने ये वाज़े अंदाज में कहा कि मोहसिन नकवी के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप खुद जाकर मुलाकात कर लें, और मुलाकात करने के बाद आप आकर आगाह कर दें तो हमें इससे भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप मुलाकात भी नहीं होगी और उसके बावजूद एहतजाज मौखर कर दिया जाए। तो खालिद खुर्शीद जो है वो भी इस मौकफ के साथ थे कि एहतजाज जो है वो हर सूरत होना चाहिए। जुल्फी बुखारी जो है वो भी इस मौकफ के साथ खड़े थे कि एहतजाज होना चाहिए। और अगर इसमें जो अगर वाला लफ्ज है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ये समझती है कि इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर बहुत अहम इश्यूज के ऊपर हम उनकी से इनपुट नहीं ले सकेंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला मामला है, और दूसरा